لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور ان کی آل پر۔ اللہ پاک کی ساری نعمتیں اور رحمتیں نازل ہوں میرے تمام دیکھنے اور سننے والے ناظرین پر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، سورہ البقرہ کی آیت نمبر 31 سے لے کر آیت نمبر 40 تک تلاوت میں اردو ترجمہ اور ان آیات کی شأن نزول بیان کی جاتی ہے۔ اللہ پاک نے جب فرشتوں سے فرمایا کہ میں ایک نائب بنانے والا ہوں، تو انہوں نے آگے سے یہ کہا کہ ایسے نائب کو بناتا ہے جو زمین میں فساد کرے گا۔ تو اللہ پاک نے فرمایا جو چیز میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ تو اللہ پاک نے حضرت آدم علیہ السلام کو ساری چیزیں سکھا دی، نام سکھا دیے۔ تو فرشتوں کو سامنے کر کے فرمایا اگر تم سچے ہو تو مجھے ان چیزوں کے نام بتاؤ۔ تو اس ٹائم سارے فرشتوں نے کہا کہ تو پاک ہے، جتنا علم ہمیں بخشا ہے بس ہم اتنا ہی جانتے ہیں، اس کے سوا ہم زیادہ نہیں جانتے، بے شک تو دانا ہے اور حکمت والا ہے۔ اس کے بعد اللہ پاک نے حضرت آدم علیہ السلام کو فرمایا کہ آپ ان چیزوں کے نام بتائیے۔ تو انہوں نے سب چیزوں کے نام بتا دیے جو اللہ پاک نے حضرت آدم علیہ السلام کو سکھا دیے تھے۔ تو پھر اللہ پاک نے فرمایا کہ فرشتوں سے کہ میں نہیں کہتا تھا کہ جو چیزیں آسمان اور زمین میں پوشیدہ ہیں وہ ساری میں جانتا ہوں، جو ظاہر ہیں اور جو پوشیدہ ہیں وہ سب مجھ کو معلوم ہے۔ اس کے بعد اللہ پاک نے سب فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کے سامنے سجدہ کرو۔ تو وہ سارے سجدہ میں گر پڑے، مگر شیطان جو ہے وہ اس نے انکار کیا اور غرور اور تکبر میں آ کر کافر بن گیا۔ اس کے بعد ہم نے یعنی اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام اور ان کی بیوی کو بہشت میں رہنے کے لیے فرمایا، اور فرمایا کہ جہاں چاہو بے روک ٹوک کھاؤ پیو، لیکن ایک درخت ہے اس کے پاس نہ جانا ورنہ تم ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ لیکن شیطان جو ہے وہ کیونکہ ان سے حسد کرتا تھا کہ میری جگہ نائب حضرت آدم کو بنا دیا ہے، تو پھر اس نے دونوں کو پھسلا دیا، وسوسہ ڈال دیا۔ تو اس کے بعد ان دونوں کو نکلوا دیا۔ اس کے بعد اللہ نے حکم دیا کہ بہشت بری سے چلے جاؤ تم سب ایک دوسرے کے دشمن، اور تمہارے لیے زمین میں ایک وقت جو ہے وہ اس وقت تک ٹھکانا اور معاش مقرر کر دیا گیا ہے۔ اس کے بعد اللہ پاک سے حضرت آدم نے کچھ کلمات سیکھے اور معافی مانگی، تو ان کا قصور معاف کر دیا گیا، اور بے شک اللہ تعالیٰ جو ہے وہ معاف کرنے والا ہے۔ تو یہ جتنی آیات ہیں یہ ساری حضرت آدم علیہ السلام ان کے نائب بنانے کا، فرشتوں سے ساری باتیں کرنے کا، اور پھر ان کے جواب کا، اور شیطان کا سجدہ نہ کرنا، پھر کافر ہو جانا، یہ انہی پر محیط ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وعلم آدم الاسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال انبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين۔ اور اس نے آدم کو سب چیزوں کے نام سکھائے، پھر ان کو فرشتوں کے سامنے کیا اور فرمایا اگر تم سچے ہو تو مجھے ان چیزوں کے نام بتاؤ۔ قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ انہوں نے کہا تو پاک ہے، جتنا علم تو نے ہمیں بخشا ہے اس کے سوا ہمیں کچھ معلوم نہیں، بے شک تو دانا ہے، حکمت والا ہے۔ قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون۔
تب اللہ نے آدم کو حکم دیا کہ آدم تم ان چیزوں کے نام بتاؤ. سو جب انہوں نے ان کے نام بتائے تو فرشتوں سے فرمایا کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ میں آسمانوں اور زمین کی سب پوشیدہ باتیں جانتا ہوں، اور جو تم ظاہر کرتے ہو اور جو پوشیدہ کرتے ہو سب مجھ کو معلوم ہے. وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ. اور جب ہم نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کے آگے سجدہ کرو تو وہ سب سجدے میں گر پڑے، مگر شیطان نے انکار کیا اور غرور میں آ کر کافر بن گیا. وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ. اور ہم نے کہا کہ اے آدم تم اور تمہاری بیوی بہشت میں رہو اور جہاں سے چاہو بے روک ٹوک کھاؤ پیو، لیکن اس درخت کے پاس نہ جانا، نہیں تو ظالموں میں ہو جاؤ گے. فَأَزَلَّهُمَّ الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَ فِيهِ وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ. پھر شیطان نے دونوں کو اس طرف کے بارے میں پھسلا دیا اور جس عیش و نشاط میں تھے اس سے ان کو نکلوا دیا. تب ہم نے حکم دیا کہ بہشت بری سے چلے جاؤ، تم ایک دوسرے کے دشمن ہو، اور تمہارے لیے زمین میں ایک وقت تک ٹھکانہ اور معاش مقرر کر دیا گیا ہے. فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ. پھر آدم نے اپنے اللہ سے کچھ کلمات سیکھے اور معافی مانگی تو اس نے ان کا قصور معاف کر دیا، بے شک وہ معاف کرنے والا ہے، مہربان ہے. قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَيَا فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. ہم نے فرمایا کہ تم سب یہاں سے اتر جاؤ، جب تمہارے پاس میری طرف سے ہدایت پہنچے تو اس کی پیروی کرنا، کہ جنہوں نے میری ہدایت کی پیروی کی ان کو نہ کچھ خوف ہوگا اور نہ وہ غمناک ہوں گے. وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ. اور جنہوں نے اس کو قبول نہ کیا اور ہماری آیتوں کو جھٹلایا وہ دوزخ میں جانے والے ہیں اور وہ ہمیشہ اس میں رہیں گے. یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وأوفوا بعہدی اوف بعہدکم وإیّ فارہبون. اے آل یعقوب میرے وہ احسان یاد کرو جو میں نے تم پر کیے تھے، اور اس اقرار کو پورا کرو جو تم نے مجھ سے کیا تھا. میں اس اقرار کو پورا کروں گا جو میں نے تم سے کیا تھا، اور مجھ سے ڈرتے رہو. صدق اللہ العظیم. ناظرین، سورہ البقرہ کی آیت نمبر 31 سے آیت نمبر 40 تک تلاوت میں اردو ترجمہ اور ان آیات کا شان نزول بیان کیا گیا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.